قرآن پاک کو مختلف جہتوں سے مختلف لوگوں نے دیکھا ہے، اپنے اپنے زاویے سے دیکھا ہے. کوئی تفسیر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، علمی نکات ہیں، دلائل ہیں، کوئی سائنس کی نگاہ سے، کوئی میڈیکل کی نگاہ سے. ہر طریقے سے سمجھا جاتا ہے جناب قرآن پاک ایک اعجاز ہے، معجزہ رکھتا ہے. اب اس طریقے سے بات یوں بنا دی گئی کہ جناب قرآن پاک میں جو لفظ آ رہا ہے اس لفظ کو آپ دیکھیے وہ کتنی مرتبہ آیا ہے. ان الفاظوں کے عدد کو لے کر بھی وہ اعجاز کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالفرض جس طریقے سے قرآن پاک میں الیوم کا لفظ 365 مرتبہ آیا ہے. یوم کہتے ہیں دن کو، تو پورے سال میں 365 دن ہوتے ہیں. تو دیکھیں وہ کہتے ہیں قرآن کا معجزہ ہے جناب، دن کو 365 ہوتے ہیں تو اس کو 365 مرتبہ ہی یوز کیا گیا. اسی طریقے سے الشہر کا لفظ قرآن پاک میں 12 مرتبہ آیا. شہر کہتے ہیں مہینے کو، تو دیکھو پورے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. اس طریقے سے بھی بعض لوگوں نے پریکٹس کر لی ہے اس بات کی. یہ سمجھائے گی کہ کیا اس جہت سے اس کو دیکھنا اور یہ باتیں کرنا بھی قرآن کا حصہ بنتا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں جو آپ نے سوال میں کی ہیں ہم ترتیب سے سمجھ لیتے ہیں. قرآن پاک میں غور و فکر کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور غور و فکر کی جب ہمیں اجازت ہے تو انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذہن الگ الگ ہے. ہر انسان کا جو ماحول ہوتا ہے، جو اس کی فیلڈ ہوتی ہے، وہ کسی بھی چیز کو اسی جہت میں دیکھتا ہے. صحیح. میں سائنس پڑھتے ہیں، ایک طالب علم ہوں یا میں ایک سائنسدان ہوں، تو میرے سامنے چاہے قرآن پاک بھی ہوگا، میں اسے ہدایت بھی لوں گا، سیکھوں گا، لیکن بہت سی آیتوں سے میرا ذہن نہ چاہتے ہوئے بھی ڈائیورٹ ہوگا اس جانب کہ جو آلریڈی میرا دماغ کے اندر باتیں چلتی ہیں پہلے سے. اسی طرح ایک ریاضی دان ہے اور وہ بالکل قرآن پاک پڑھے گا، جو اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ کوشش کرے گا اس کو سمجھنے کی، لیکن اس کے علاوہ بہت سی آیتوں سے اس کا ذہن وہاں بھی جا سکتا ہے جہاں پر اس کا جو علم اور فن ہے وہ رہنمائی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ممانت کے اندر کبھی نہیں آتی ہے کہ قرآن پاک سے ہم کسی بھی طریقے سے نکات نکالیں. سائنسی نکات نکالیں سر آپ نکال سکتے ہیں، آپ ریاضی نکات نکالیں آپ نکال سکتے ہیں، اس پر پابندی ہم نہیں لگا سکتے. اللہ نے تدبر کی اجازت دی ہے تو ہم روک نہیں سکتے، اور تدبر کی بھی اجازت خاص طور پر پوری کائنات کو سامنے رکھ کر اللہ نے دی. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، پوری کائنات کو جب سامنے رکھ کر ہم نے تدبر تفکر کے اندر لے کر کے آنا ہے، اس کے اندر تو سب چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. مسئلہ یہاں پر صرف یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں اب بہت سی کتابیں اس نام سے مل رہی ہیں جو میں لکھ دیتا ہوں کہ جیسے عددی اعجاز، قرآن پاک میں عددی اعجاز فی القرآن، قرآن پاک میں عددی اعجاز، یہ دو عددی معاملات ہیں. اس کو قرآن کا معجزہ کر کے جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں سر، یہ چیز ہے جو قابل گرفت ہوتی ہے. عددی جو معاملات ہم لطائف نکالتے ہیں اس کا معجزے سے تعلق نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. عرب کے علماء کو اگر آپ پڑھیں گے، ہمارے استاد کو ہی پڑھ لیں محمد بن صالح صاحب کو، انہوں نے بھی اس پر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، بڑا نفیس لکھا ہے اور اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ ہر چیز کو اعجاز کر کے بیان نہیں کیا جاتا. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو اعجاز اور ایک کو لطائف کہا جاتا ہے. یہ لطائف مطلب کوئی نقطہ نکلا، علمی نقطہ نکلا، میری فیلڈ ہے، میں نے اس حساب سے اس نقطے کو اخذ کر لیا، بس وہ اس کو لطیفہ کر کے بیان کیا جاتا ہے عربی میں، لطائف. ہر وہ چیز جو ہم بطور لطائف کے اخذ کرتے ہیں وہ اعجاز قرآنی نہیں ہوتا. قرآن کا اعجاز بہت الگ چیز ہے. یہ تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. میں مثال کے طور پر میں کوئی کلام لکھنا چاہ رہا ہوں، اس میں قصد کروں کہ میں اس میں الفاظ کا احتیاط کروں گا کہ کوئی بھی لفظ استعمال کروں تو اس کا کوئی نہ کوئی دنیا کے لحاظ سے عددی مشابہت پائی جائے. اس انداز کے اندر میں بھی لکھ سکتا ہوں. شعراء بھی لکھتے رہے ہیں ماضی کے اندر، بہت سے ایسے علماء بھی ہیں جو لکھتے چلے گئے. بہت سے ماضی میں علماء کا طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ اپنے رسالے کا کوئی بھی نام لکھتے تھے نا، تو وہ نام اس انداز کا ہوتا تھا جس کا عدد ان کی اس سن کا بنتا تھا جس سن کے اندر انہوں نے رسالہ لکھا. مثال کے طور پر 2025 ہے تو اس کا عدد اس سے مطابق ہو، پتہ چل جائے رسالے کا نام دیکھ کر ہی فلاں سن کے اندر ہی رسالہ لکھا. ایسا ماضی میں بہت ہو چکا ہے. اسی طرح آج کل بہت سے مصنفین ہیں، بھائی فلاں شخص ہے اس نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا بغیر نقطے کے، ایسا بھی ہے، بغیر نقطے کے پورے قرآن کا ٹرانسلیشن، ایسے الفاظ کا چناؤ کیا. تو یہ چیزیں اعجاز کے اندر داخل نہیں ہوتی ہیں، یہ احتیاط کرنی چاہیے. باقی جو عدد کا استدلال کرے، کوئی ربط ڈھونڈے، کوئی علمی نقطہ اس کو سمجھ میں آئے، وہ بیان کر سکتا ہے. اس نام سے جو کتابیں آ گئی ہیں اس نے بہت پریشان کر دیا لوگوں کو، کیونکہ اعجاز کی بات نہیں تھی. تو لوگ پھر دلائل دیتے ہیں، وہ دیکھو شاعر نے بھی تو اس چیز کا احتیاط کی ہے، فلاں نے بھی کی ہے، تو یہ تو قرآن پھر معجزہ ہی نہ رہا. تو لوگوں کو شک و شبہات میں آپ ڈال دیتے ہیں. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں قرآن پاک کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اگر ایک بندہ ہے وہ اسی چکر میں لگا رہتا ہے، بالفرض اس کی یہ فیلڈ ہے، وہ عدد ہی ڈھونڈتا جا رہا ہے پورے قرآن پاک میں، پورا الحمد سے لے کر
خیر والناس تک اس نے یہی کام کیا گیا، یہ بات درست لگتی ہے؟ یہ قرآن پاک کی ہدایت کا مقصد کچھ اور ہے؟ نہیں، ہدایت فوکس ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے۔ اچھا، قرآن پاک جو ہمیں ہدایت دے رہا ہے وہ میرا فوکس ہے، اس کے ساتھ کچھ دیکھیں موقع عین ہوتا ہے، ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو میرا فوکس ہے ابھی فلاں چیز پر، لیکن ساتھ ساتھ بہت کچھ دکھ بھی رہا ہے آٹومیٹیکلی، اسے موقع عین کہتے ہیں۔ تو موقع عین کے استدلالات ہوتے ہیں یہ سارے۔ قرآن کا جو موضوع ہے وہاں تک ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے ہدایت۔ اس کے علاوہ جو میں نے جس طرح آپ کو شروع میں ذکر کیا، میرا سائنس سے تعلق ہے تو آٹومیٹکلی بہت سی آیتوں سے میرا سائنسی طرف دھیان جائے گا ہی جائے گا، میں اچھا سیاست دان ہوں وہاں دھیان جائے گا ہی جائے گا، تو یہ ایک ہے۔ تو وہ جو موقع عین سے ہم چیزیں نکالیں گے وہ نکال سکتے ہیں، وہ لطائف کہلائیں گی، لیکن ہم ایسا کریں اگر ہدایت کے لیے قرآن پاک کو ترک کر دیں اور صرف اس چکر میں پڑ جائیں کہ میں نے بس عدد نکالنے ہیں اور ہدایت کی طرف کوئی توجہ نہیں، اللہ کس چیز کو حرام کر رہے ہیں، کیوں حرام کر رہے ہیں، کس چیز کو حلال کر رہے ہیں، کیوں حلال کر رہے ہیں، کسی چیز کو حرام کرنے کے لیے تدریج کیا کر رہے ہیں، مجھے کسی بھی حکمت کا نہیں پتا چل رہا، بس پڑھ کے جا رہا ہوں، یہ مقصد فوت کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک کا مقصد فوت کریں گے شاید وہ مجرم بن جائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ جس چیز کے لیے ہے وہ مقصد حاصل کریں، موقع عین سے آپ جو مرضی کرتے چلے جائیں۔ اچھا، ایک بیچ میں بات ضمناً آ گئی ہے میرے ذہن میں، بیان کر رہے تھے، پرانا ان کا بیان ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے جب قرآن پر نگاہ ڈالی نا تو شیخ عبد القادر جیلانی کے فضائل کے حوالے سے وہ بیان کر رہے تھے، تو کہہ رہے ہیں جب میں نے اس پر قرآن پاک پر نگاہ ڈالی نا تو اس میں اولیاء کا لفظ 90 مرتبہ آیا گیا، تو چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی کی عمر 90 سال تھی اس لیے 90 مرتبہ قرآن پاک میں اولیاء کا لفظ آیا ہے، یہ بھی ایک عدد کی بات آ گئی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا کوئی تعلق اس چیز سے تو نہیں بنتا، میں نے اس لیے ذکر کیا موقع عین سے انسان کچھ بھی نکالتا چلے، لیکن اس کو ہم یوں بول دیں کہ 90 دفعہ اس لیے اللہ نے ذکر کیا، اس کی نسبت یہ جھوٹ ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، یہ اللہ نے کہاں بات کی کہ ہم نے یہ اس لیے ذکر کیا، اس لیے احتیاط چاہیے ہوتی ہے اس طرح کے معاملات جب ہم اخذ کرتے ہیں۔ ہم سمپل کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنی دفعہ یہ عدد استعمال ہوا، لیکن اللہ نے اس لیے کیا، یہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا اللہ کی بارگاہ میں، تو بہت احتیاط چاہیے ہوتی ہے۔ مقصد پر فوکس رکھیں، باقی عددی استدلال کوئی کرتا ہے، سائنسی استدلال کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے، نہ مقصد فوت ہونا چاہیے۔ نمبر 2، خیانت علمی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ میں بھی آپ کو اگر کہ اجازت دیتے ہیں تو اپنے استاد کے ایک چھوٹا سا پیراگراف پڑھ کے اگر آپ کو سنا دوں، اچھا اس کی میں مثال دیتا ہوں علمی خیانت کی۔ جیسے آپ نے بولا الیوم کا جو لفظ ہے یہ اسی کتاب کے اندر بھی ذکر ہے، الیوم کا لفظ 365 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے اور الشہر کا لفظ آیا 12 دفعہ، تو چونکہ ہمارے دیکھو مہینے 12 ہوتے ہیں، دن 365 ہوتے ہیں، سر یہ علمی خیانت ہے، ایسا ہے بھی نہیں۔ اچھا، اس لیے کہ قرآن پاک میں یوم کے لفظ کو نکال لیا گیا، جہاں پر قرآن پاک میں مثال کے طور پر یومکم اضافت کے ساتھ بات کی یا یومئذ کر کے بات کی، وہ سب لفظوں کو چھوڑ دیا گیا، حالانکہ یہ بھی کامل طور پر یوم کا لفظ ہے، اضافت سے کوئی فرق تھوڑی پڑا ہے، اضافت ہٹا دو تو یوم کا لفظ ہی ہے، لیکن اس طرح کے لفظوں کو نکال کے صرف یوم کے لفظ کو چن کر 365 مکمل کر لیا، اس لیے کہ پہلے سے دماغ میں تھا کہ میں نے یہ پورا کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ مائنس کیا، یہ پلس کیا، 365 کر، یہ علمی خیانت ہے۔ اس لیے اس ٹائپ کی جو کتابیں ہیں اس پر محققین علماء نے کافی گرفت بھی کیا، سمجھایا ہے علمی خیانت نہیں کیا جائے، نہ اس کا تعلق اعجاز سے ہے۔ دوسری بات، جیسے ابھی آپ نے ایک نقطہ بیان کیا کہ 90 دفعہ چونکہ اولیاء کا نام آیا ہے اس لیے یہ شیخ عبد القادر جیلانی، سر یہ علمی خیانت ہے، اللہ نے یہ بات نص نہیں کی قرآن پاک میں کہ ہم نے اس لیے ذکر کیا کہ فلاں شخص کی فضیلت کے طور پر یہ چیز کل لوگوں کے سامنے مکتوب ہو، مذکور ہو، منصوص ہو، تو سر میں یہ جھوٹی نسبت کیسے کر دی اللہ کی بات۔ علمی خیانت کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے میں عددی نقطے نکال رہا ہوں، چاہے میں سائنسی نقطے نکال رہا ہوں، چاہے میں تفسیر قرآن کر رہا ہوں، اگر علمی خیانت ہو جائے گی تو سر پھر آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، خود کو ہی دھوکہ دیں گے۔ صحیح۔ اچھا سر، قرآن پاک ہمارے دور میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، بالفرض بھائی آپ کو آپ کی رزق کا مسئلہ ہے، کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ پڑھو واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین، یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لو۔ اسی طریقے سے نارملی ہمارے یہاں جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد اسی دن بیٹھ کر میت کے سرانے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، 30واں 10واں 40واں قرآن پاک کی تلاوت اس کے اندر کی جاتی ہے، اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے کئی افراد ہیں، وہ کوئی آتا ہے نا استخارہ کروانے کے لیے، وہ قرآن پاک کو بند کریں گے، اچھا جناب آپ کا استخارہ کرتے ہیں، نام کیا آپ کا، آپ کی ماں کا، وہ اس طریقے سے قرآن کھولتے ہیں، فلاں بھائی ایسی انگلی رکھ کر بھائی یہ ہے، ہاں بھائی آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ کے لیے شادی درست ہے نہیں ہے، قرآن پاک کو یعنی استخارے کے لیے استعمال کرنا۔ عملیات والے اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جناب فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھ لو تمہیں یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ قرآن کے مقاصد میں سے ہیں یہ سب باتیں؟ آپ نے بہت سی باتیں سوالات میں ڈال دی، کچھ چیزیں اس میں حرام ہیں، کچھ چیزیں منع ہے، سب مکس ہو گیا۔ سب سے پہلے
پہلے تو ذہن میں رکھیے گا جس دور میں قرآن پاک کو ان چیزوں کے لیے استعمال کرنے لگ گئے کہ ہم نے کھولنا ہے، مثلا میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں جسے استخارہ بھی کہتے ہیں، میں نے کہیں سے بھی قرآن کھولا اور دیکھا 7ویں لائن میں جنت کا ذکر ہے تو اللہ کی طرف سے یہ مجھے سمجھ لو اشارہ مل گیا کہ یہ کام میرے لیے جائز ہے، بہتر ہوگا فیوچر میں کر لوں۔ جہنم کا ذکر آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب اللہ کی طرف سے اشارہ میں بچ کے رہوں۔ اس چیز کو کفر حرام ہر درجہ علماء نے دیا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ کسی بھی طرح کا ایسا فعل لینا کہ جس سے آپ بولیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا کہ یہ مستقبل میں کام میرے لیے بہتر ہونے جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ تھیں جو زمانہ جاہلیت میں مشرکین کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یک لخت ختم کر دیا۔ ان تستقسموا بالازلام کے زمرے کے اندر یہ سب آتا ہے، فیوچر کے اشارے ملنا، جو بھی طریقہ اس کے لیے اختیار کر لیا جائے، چاہے قرآن پاک کا سہارا لیا جائے، چاہے تسبیحوں کا لیا جائے کہ بھئی یہ تسبیح یوں ہل رہی ہے تو یہ کام میرے لیے مستقبل میں بہتر ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں اسی چیز میں آتی ہیں۔ بہت زیادہ اس نے نقصان پہنچایا ہماری عوام کا، تو اس کو تو سائڈ پہ اب کر دیں۔ دوسری بات آ جاتی ہے جس طریقے سے اب کسی عالم دین کے پاس کوئی شخص آتا ہے، اس نے کہا کہ آپ یہ آیت پڑھا کریں تو مجھے امید ہے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہاں پر بہت بڑی حکمت بھی کار فرما ہو سکتی ہے، اور یہ چیز ایک وہ کاروبار بھی ہے جو ہمارے یہاں عاملوں نے بنایا ہوا۔ اس کے اندر ہم بالکل ایبسولوٹلی نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ غلط طریقہ ہے ٹھیک طریقہ ہے، سر وہ کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمارے استاد ہیں، جب ہم پڑھتے تھے تو ایک شخص تھا وہ غصے کا تھوڑا سا تیز تھا، اور گھر والے بھی اکثر شکایتیں کرتے تھے کہ سر یہ جو ہے نا بس غصے میں آتا ہے تو نقصان پہنچا دے۔ تو وہ فیملی آئی تھی تو ہمارے استاد نے انہیں ذکر کیا تھا کہ بیٹا آپ، وہ عربی ہی تھے ظاہر ہے، تو وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ اکثر یہ آیت قرآن کی نہ پڑھا کریں، ایک وظیفہ سمجھ لے دے دیا ہماری اردو بولی کے اندر، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصہ پی لے، لوگوں سے نرمی سے جو بات کرے، اللہ کو پیار ہے ایسے لوگوں سے، بیٹا تو یہ پڑھا کر۔ اب وہ جب سب چلے گئے فیملی مل کے، تو ہماری کلاس میں کچھ تھے ہماری طرح کے تھوڑے شرارتی ٹائپ کے لوگ، انہیں کہا استاد جی آپ جو ہے وظیفے دینے لگ گئے عاملوں کی طرح۔ انہیں کہا بیٹا وظیفے دینا جو کاروبار ہے وہ الگ ہے، حکمت بہت الگ چیز ہوتی ہے۔ وہ غصے کے حوالے سے اس کی کمپلین تھی، میں نے اس کو قرآن کی وہ آیت دی کہ اگر وہ واقعی اس کو اکثر غور کرے گا، اس کی مٹھاس محسوس تو کرے، زندگی نہ اس کی بدل جائے، پھر کہنا قرآن تو ہدایت کے لیے آیا نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک رستے کے اوپر پڑھوں، تو یار یہ آیت کی مٹھاس تو دیکھو کیا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے پیار سے بات کر لیں، معاف کرنے والا رویہ رکھیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ سر میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ اللہ مجھے تجھ سے پیار، یا اللہ کہہ رہے ہیں ان سے مجھے پیار ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اس انداز کے اندر جب آپ کسی کو آیتیں دیتے ہیں تو سر یہ عین قرآن کا مقصد پورا ہو رہا ہے، اس میں کون سی ٹینشن ہے؟ ایک دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے، اور وہ یہ کہ بھئی آپ میرا کاروبار نہیں چل رہا، اچھا بے صبرا بہت ہو رہا ہے کہ بس آج ہی مجھے کوئی وظیفہ ملے، کل کروڑوں کی لاٹریاں نکلیں، اور میں نے اسے کہا 1000 دفعہ جو ہے نا یا رزاق کو پڑھا کر۔ سر یہ وہ چیزیں جو وظیفہ جسے ہم کہیں گے کہ اس کی مشروعیت ثابت نہیں ہے، یا کچھ یہاں پر صبر کی تلقین کرنی چاہیے، انسان میں حوصلہ پیدا ہو، ایک ویسی لالچ میں پڑا ہوا اور ہم بولیں 1000 دفعہ پڑھ دو بھائی تیرا کاروبار چمک جائے گا، تو جو کاروباری انداز عاملوں نے اپنایا وہ ٹوٹل الگ ہے۔ اگر کوئی عالم دین ہے، قرآن سمجھنے والا ہے، وہ اگر کسی آیت کے حوالے سے آپ کو توجہ دلاتا ہے اور وہ زندگی کبھی کبھی بدل دیتی ہے، تو اس طرح ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ ہمارے جو استاد تھے وہ بڑی مناسبت سے، لوگوں کی طبیعتوں کی مناسبت سے ان کو کچھ آیات کہا کرتے تھے آپ اس کو زیادہ پڑھا کریں، تو وہ بہت انقلاب برپا کر دیتی تھی اس کے اندر، یہاں تک کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف چند جملوں نے زندگیاں لوگوں کی بدلی ہیں۔ تو مقصد پہ ڈیپینڈ ہے کہ اس نیت سے کیا بات دی جا رہی ہے کیا ہے، تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، اس میں ہر چیز ممانعت کے اندر تھوڑی ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی جو آپ نے کہا کہ سائنسی حوالے سے بھی قرآن پاک کو دیکھا جا سکتا ہے، تو کیا اس حوالے سے جب کوئی دیکھے گا تب بھی یہ شرائط ملحوظ خاطر رہیں گی؟ بالکل، یہ شرائط تو رہیں گی، علمی خیانت نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سائنسی علوم سے متاثر اس طرح ہو جائیں کہ ابھی کوئی معاملہ اسٹیبلشڈ نہ بھی ہو لیکن ہم گھما پھرا کے قرآن پاک کو تعویل اور معولات میں ڈال کے وہاں لے کے جانے کی کوشش کریں۔ قرآن کا محکم ہی رہتا ہے، کسی بنیاد پر ہم نہیں بدلتے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ چند چیزیں، علمی خیانتیں بھی ہو جاتی ہیں کہ ہم کئی دفعہ موڑ ماڑ کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر قرآن پاک محکم انداز میں بات کر رہا ہے
مسانی بن کر قرآن ایک محکم نتیجہ دے رہا ہے، پھر بلا جھجک آپ بیان کر سکتے ہیں، چاہے اس کے اندر سائنسی نقطہ ہو، چاہے اس کے اندر سیاسی نقطہ ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کا نقطہ ہو، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ہی اس قرآن پاک کے اندر اللہ نے داخل کی ہوئی ہیں۔ اس کی میں مثال دے سکتا ہوں، جیسے ان لہ لموسعون، کائنات کو اللہ کہہ رہے ہیں بس وسعت کے اندر ابھی بھی بڑھائی چلے جا رہے ہیں۔ یہ اتنا محکم نتیجہ ہے، ہر بندہ پڑھ کے سمجھ جائے گا قرآن کی آیت کو، اس میں کوئی تعویل کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں، کسی یخلق ما یشاء، اللہ ابھی بھی بہت سی اپنی تخلیقیں کری جا رہا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اللہ کی خلق جو ہے اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ نتائج ہیں ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، اس میں کسی طرح کی ہم تعویل، ٹوپی، معنی بدلنے کی طرف نہیں جا رہے۔ ایک محکم نتیجہ آپ نے نکالا، آپ چاہے اس کو سائنسی حوالے سے آپ بیان کریں، اس لیے کہ یہ جو یونیورس ہے، ہماری جو کائنات ہے، یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہ تو اسٹیبلشڈ معاملہ ہے۔ اب سائنسی روح سے اگر آپ دیکھیں گے بالکل 100% ایک اسٹیبلشڈ ہو چکا ہوا ہے کہ ایسا ہی ہے، رکی ہوئی نہیں ہے کائنات۔ تو اب آپ بالکل بلا جھجک بیان کریں گے قرآن پاک نے یہی چیز ذکر کی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کو توڑ مروڑ کے ہم بات کچھ اور اللہ کر رہے ہیں اور ہم نے بدل کے وہاں لے جانے کی کوشش کی۔ اس میں احتیاط چاہیے۔ ایمان میرا اس پر ہے، ایسا نہیں میرا ایمان کسی اور چیز کے اوپر ہے کہ میں یہاں سے وہاں چلا جاؤں۔ اچھا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کئی سارے موضوعات ایسے شروع کر دیے جاتے ہیں جن کو قرآن پاک سے لنک بنتا نہیں ہے کوئی، جیسے زمین ساکن ہے یا متحرک، اب یہ بھی ایک دور میں موضوع بنا دیا گیا، اب پھر وہ سائنس کا سہارا لیا، بعضوں نے صرف قرآن سے استدلال کیا، تو ایک استدلال تو یہ بن گیا کہ جناب نہیں زمین ساکن ہے، ایک استدلال یہ بنا کہ جناب زمین متحرک ہے۔ اب یہ موضوع بھی کوئی قرآن سے لینے والا ہے؟ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ ماضی میں جب آپ کبھی بھی ماضی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس دور میں جانا چاہیے ایکچولی سامنے مسئلہ ہوا کیا تھا۔ زمین ساکن ہے یا زمین متحرک ہے، یہ مسئلہ تھا ہی نہیں، یہ تو مسئلہ بعد میں بنایا گیا تھا۔ ایکچولی پرابلم یہ تھی کہ پچھلے اگر آپ دیکھیں گے نا کچھ عرصہ پہلے، اس وقت تک کی سائنس کی جتنی بھی تحقیقات تھی وہ اس نتیجے پر پہنچی ہوئی تھی کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ اس انداز میں ہے کہ سورج بیچ میں ساکن ہے اور تمام سیارے اس کی طرف گردش کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچوں نے اسکولوں میں بھی پڑھا ہوگا، جس طرح یہ سورج ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ ساکن ہے، بالکل اپنی جگہ رکا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد جو سیارے ہیں وہ حرکت میں، اسے سولر سسٹم کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ یہ وہ مسئلہ تھا کہ جو مسئلہ علماء کے پاس بھی آیا تو انہوں نے سمجھایا کہ سورج کو بالکل ساکن سمجھ لینا کہ اس کے اندر کسی طرح کی حرکت نہیں ہے، قرآن پاک کے بالکل خلاف جاتی ہے بات۔ اللہ نے تو بالکل نص کی ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا، کہ سورج بھی چل رہا ہے، اس کا بھی ایک مدار ہے، رستہ ہے، قرآن نے نص کی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ سورج چل رہا ہے یا سورج ساکن ہے، زمین کے حوالے سے ڈسکشن نہیں تھی۔ یہ مسئلہ ہندوستان میں بھی چھڑا، یہ مصر کے اندر بھی چھڑا اور کئی بھی دیگر ممالک میں بھی چھڑا، اور چھڑنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ ایک طرف آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سائنسی لوگ تھے جو تھوڑا سا الہاد کی طرف جانے شروع ہو گئے، مذہب کو ٹارگٹ کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو پھر علماء کے پاس ایسے سوالات جاتے ہیں، تو علماء نے رہنمائی کی کہ قرآن کی واضح نص موجود ہے، اگر آج سائنسی تحقیق یہاں تک ہے، پلٹ کے سائنس نہیں وہیں آنا ہے جہاں قرآن کی نص ہے، تو آپ لوگ اپنے ایمان کو متزلزل نہ کریں، اللہ کی بات ہے، دیکھو اللہ کی بات اپنے آپ کو خود سچا ثابت کرے گی۔ یہ ڈسکشن تھی ماضی کے دور میں، پھر یہی ہوا کچھ عرصے تک، یہی سولر سسٹم پڑھتے رہے اور پھر بدل گئے، جس وقت بالکل اسٹیبلشڈ ہو گیا، دلائل ثابت ہو گئے، سمجھ لو آنکھوں سے ہی دیکھ لیا یعنی سورج بھی متحرک ہے، اس کا اپنا مدار ہے، تو سائنس کا پھر اب سولر سسٹم کا جو نظریہ وہ الگ ہے کہ سورج ہے وہ بھی متحرک ہے، تو کس کی بات ثابت ہوئی؟ وہ قرآن پاک کی۔ ایکچولی بات یہ تھی، اب مسئلہ صرف یہ تھا کہ جس وقت علماء سے سوالات ہوتے ہیں، پھر ایک کے ضمن کے، یعنی ایک اصل سوال ہوتا ہے، اس کے ضمن میں بہت سی باتیں بھی سوالات میں آتے ہیں، جیسے سولر سسٹم تھا، سورج ساکن ہے، سیارے متحرک ہے، تو ہم نے کہا نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ سورج متحرک ہے۔ پھر ایک اگلا سوال آ گیا، یار اچھا پھر آپ کے نزدیک اسلامی سولر سسٹم کیا ہونا چاہیے؟ اب یہاں پر اپنے اجتہاد کی کچھ باتیں کی گئیں، کئی علماء کی طرف سے وہ یہ سمجھے یار ہمارے نزدیک ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جب سورج چلنے کی بات کی ہے تو شاید زمین ساکن ہو، جیسے یہاں اس کو ساکن کر کے اس کو متحرک کیا گیا، ہو سکتا الٹ ہو، اس پر کچھ قرائن بنانے کی کوشش کی، کچھ شواہدات بنانے کی کوشش کی، اور کئی علماء اس کا رد کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہے، کل فی فلک یسبحون، اللہ نے نص کی ہے تو ہم بھی، زمین بھی اس میں داخل ہے، زمین کا تحرک بھی قرآن بیان کر رہا ہے، یعنی زمین بھی متحرک ہے، سورج بھی متحرک ہے، کئی علماء نے کہا دونوں طرف قرآن تو اشارے دے رہا ہے، تو یہ ضمنی بحثیں ہوئی تھی بعد میں، اصل ٹارگٹ تھا اس چیز کے حوالے سے کہ سورج متحرک ہے یا نہیں، تو یہ چیزیں ہیں، بعد میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں،
لیکن جو فوکس تھا وہ علماء نے بالکل اچھے طریقے سے بیان کیا، اور اللہ کے فضل سے اللہ کا کلام خود اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے، اور چاہے کوئی بھی تحقیق ہو بظاہر لگ رہی ہو قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو سر تھوڑا سا انتظار کر لیں، آگے دیکھ لیجئے گا یہ رب کا کلام ہے، وہی نکھر کے سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، گفتگو اچھی چل رہی ہے اور سننے کا دل کر رہا ہے، لیکن ٹائم چونکہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اس گفتگو کو بعد میں کر لیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت فرما لیا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ مفتی صاحب نے اس موضوع کو بھی حل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔